بسم اللہ الرحمن الرحیم. سننے والوں کو محمد عالم کی طرف سے سلام. آج ہم پاکستانی کمیونٹی کوریا کے طرف سے ریڈیو پہ پہلی مرتبہ اپنے سامعین کے ساتھ محوی گفتگو ہوں گے. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوریا میں رہتے ہوئے ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو اور تمام رہنے والوں کے لیے قانون سے آگاہی، کرنٹ خبریں، معلومات، نشریات اور دوسرے اہم چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں. تو ہم ہر ہفتے رات کے 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہترین بنائیں. اس کے لیے ہمیں آپ لوگوں کی رائے بھی چاہیے ہوں گی. فی الحال ہم ریڈیو پہ جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ پروگرام پھر یوٹیوب لائیو اور دوسرے سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ بھی نشر کیا جائے گا. تو ہمارے پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کوریا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے کچھ اہم معلومات دے سکیں. پروگرام 2 حصوں پہ تقسیم ہوگا. پہلے حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ ہوں گے، مختلف محترم شخصیات ہوں گے جو ہمیں مختلف شعبہ فکر سے اہم معلومات دیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہمارا ڈی جے بھی ہوگا اور ہمارے اور آپ لوگوں کی فرمائشی گانے بھی ہم نشر کریں گے. تو آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کوریا کے سابق چیئرمین، محترم کاروباری سماجی شخصیت یاسین بلوچ موجود ہے. میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو، جزاک اللہ. بہت بہت مہربانی عالم بھائی، آپ کی یہاں پہ ہمیں انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ. جی یاسین بلوچ بھائی، ہم آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے. صحیح ہے، ہم آپ سے معلومات بھی سنیں گے اور آپ جو ہے معلومات اپنے کوریا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی دیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے فروری سے لے کے آج تک ساری دنیا میں اور بالخصوص کوریا میں کرونا کی جو جاری ہے مرض کی جو لہر، پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر تک جو تھی، کوریا میں زیادہ تر مذہبی جگہوں پہ اور کورین لوگوں میں یہ مرض جو تھا پھیلتا جا رہا تھا. اس کی چوتھی لہر جو کہ نومبر سے شروع ہے اور ابھی تک ویسے کا ویسا مستقل چل رہا ہے اور روزانہ اس میں جو ہے 400 سے کم زیادہ مریض نکل رہے ہیں. تو یہ چوتھے لہر میں ایک بات جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا فروری میں جب کورین نیا سال تھا، اس وقت تک کورین میڈیا پہ اور اخبارات میں، نشریات میں کہیں بھی غیر ملکیوں کا خصوصی طور پہ ذکر نہیں تھا. لیکن نئے سال کی چھٹیوں کے بعد اچانک صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ زیادہ تر توجہ جو ہے وہ غیر ملکیوں پہ آ گئی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، آپ ذرا بتا دیجیے گا سامعین کو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 2020 فروری سے، یعنی کہ کرونا وائرس جو تھا وہ اس نے اپنی شناخت یعنی دکھانی شروع کر دی. یہ مرض کا پتہ پڑا پوری دنیا میں، اور یعنی کہ یہاں کا جو سسٹم ہے، یہاں کی جو کمیونیکیشن ہے، یہاں کا جو میڈیا ہے، اس سے ہمیں اس کی معلومات اور اس کی رسائی تک ہمیں یعنی کہ سب چیزوں کا پتہ پڑا. لیکن ایک بات آپ نے عالم بھائی نوٹ کی ہوگی کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے ملک میں یہاں پہ کوریا میں جو غیر ملکی رہ رہے ہیں ان کو اس کے بارے میں اتنی نالج بھی نہیں تھی. اگر نالج تھی بھی تو زیادہ تر ان کو اتنی دلچسپی نہیں تھی. لیکن یہ ریسنٹلی جو ایک کھنگی-دو کے اندر جو کیس ہوا ہے، اس سے بہت بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ کھنگی-دو کے اندر فارنروں یعنی کہ غیر ملکیوں کو یہ مرض لاحق ہو گیا. اس کی وجہ سے کافی پریشانی کا یعنی کہ باعث بن رہا ہے. جو سب سے زیادہ اس وقت ہائی لائٹڈ اور ہاٹ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ غیر ملکی جن کے پاس ویزے نہیں ہیں ان کو اسپیشلی جو ہے نا کس طریقے سے یعنی کہ ایجوکیٹڈ کرنا ہے اس مرض کے بارے میں. تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت کوریا نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی جو ہیں یہاں پہ وہ بغیر کسی خوف کے، یعنی جن کے پاس اگر ویزا اسٹیٹس نہیں بھی ہے
تو وہ بھی فری آف کاسٹ جو ہے حکومت کوریا کی طرف سے علاج کرونا کا جو ٹیسٹ ہے وہ کروا سکتا ہے فری آف کاسٹ میں. تو میرے خیال میں لوگوں کو اس طرف ہمیں اسپیشلی اپنی پاکستانی کمیونٹی کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ہم اسپیشلی ریڈیو سے اور میڈیا پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اچھا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو اس کے بعد مطلب ایک دو بڑے بڑے فیکٹریوں میں 100 کے قریب جو ہے غیر ملکی وہ نکلے ہیں مریض. لیکن اس میں ایک بات ہے، بحیثیت ہم پاکستانی اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستانیوں کی تعداد اس میں بہت کم ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے جو ریسٹورنٹوں میں کھانے کا جو سسٹم ہوتا ہے فیکٹریوں میں کمبائن میں اکثریت ہمارے الگ ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی رہائشوں میں کھانا بناتے ہیں. تو اس وجہ سے بچ تو گئے کافی جگہوں پہ ہم، لیکن پھر بھی مرض ہے اور کس کو لگتا ہے کب لگتا ہے اس کا پتہ تو نہیں چل رہا. تو یہ ہے کہ حکومت نے مطلب بالکل واضح اور کلیئر کٹ یہ بولا ہوا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی آپ کی ویزے کے متعلق. آپ اپنے مقامی جو ڈسپنسری ہے جس کو کورین زبان میں بوگنسو بولتے ہیں، یا جو حکومت نے ٹیمپرری کرونا ٹیسٹ سینٹر قائم کیے ہیں، اس میں جا کے آپ اپنا نام ڈیٹ آف برتھ دے کے اپنا جو ہے ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں حکومت نے یہ آفر کی ہے پہلی مرتبہ کہ آپ کا علاج بھی فری کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ مطلب کوارنٹین میں ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کا خیال رکھا جائے گا اور آپ کے لیے فوڈ وغیرہ کا تھوڑا سا بندوبست کیا جائے گا نا. تو میں آپ سے بھی یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں نا کہ آپ ایک دفعہ ساتھیوں کو بول لیں، خاص کر جو ینگجو، تونگدونگچان اور اس سائڈ کی جو لوگ ہیں وہ اسپیشلی پہلی فرصت میں جا کے وہاں اور اپنے ٹیسٹ کرائیں. تو اس سلسلے میں بھی آپ ساتھیوں کو تھوڑا سا جو ہے گائیڈ لائن فراہم کرے کہ وہ کس وقت جائے یا کس طرح جائے. دیکھیں اس وقت پورے کوریا میں جو میں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ پورے کوریا میں سب سے زیادہ جو ہائی لائٹڈ ہو رہا ہے اس وقت وہ کھینگی-دو کا صوبہ ہو رہا ہے. کھینگی-دو کی طرف زیادہ یعنی مسائل ہیں. تو کھینگی-دو کے اندر رہنے والے ہمارے جتنے بھی پاکستانی ورکرز ہیں، بزنس مین ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، ان سب کو جو ہے میری یہ گزارش ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ایک تو فری آف کاسٹ جو ہے وہ علاج کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاج اگر کیا جائے تو جی میں کھینگی-دو کے یعنی کھینگی-دو کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ کھینگی-دو میں رہنے والے ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سے میں اسپیشلی بحیثیت پاکستان کمیونٹی کے ایک ورکر کے، بحیثیت پاکستان کمیونٹی کے ایک سینئر ممبر کے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. اگر کوئی دوست یعنی کہ اپنا کرونا ٹیسٹ نہیں کراتا تو یہ اس کی بھول ہوگی اور اس کو یعنی قانونی طور پہ بھی جو ہے جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا. میری گزارش ہے ان تمام دوستوں سے جن کا ویزا اسٹیٹس اگر نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈرنے کے لیے، کیونکہ یہ اس وقت یہ جو وبا ہے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کوریا اپنے مختلف یعنی ذرائع کے ساتھ، مختلف طریقہ کار کے ساتھ یہ کام کو جو ہے آگے لے کے جا رہی ہے. تو میں آخر میں پھر ایک مرتبہ اپنی کمیونٹی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو موقع یہ فراہم کر رہی ہے گورنمنٹ آف کوریا، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا علاج کروائیں. اور باقی آپ لوگ دیکھیں گے ہماری مختلف کمیونٹیوں کے پلیٹ فارم سے یہ مسلسل اناؤنس ہو رہا ہے، نیوز پیپرز پہ بھی آ رہا ہے جو اردو میں ہیں، اور جو دوست ہمارے سوشل نیٹ ورکنگ سے زیادہ یعنی کہ منسلک ہیں وہ دوست بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کوریا کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی سامعین، آپ لوگ اس وقت سن رہے ہیں
संगसो कम्युनिटी FM 89.1 और हम आपके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया PCK के प्लेटफार्म से बराह रास्त है। अच्छा यासीन भाई, जैसा कि कोरोना के मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियाँ हैं, कानून है जिसकी खिलाफ वर्जी हम करते हैं, मतलब आम हालात में, उसमें ये भी है ना कि हम ग्रुपों के शक्ल में होते हुए तस्वीरें शेयर करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। देखिए, ये जो हमारी एक, इसको आप कम अकली बोल लें या जानबूझ के जो हम लोग हरकतें करते हैं, पता नहीं क्या हम शो करना चाहते हैं इस चीज़ में, कि वैसे भी उन्होंने एक तो डिस्टेंस का एक वो रखा हुआ है, एक तो डिस्टेंस है, और दूसरा ये है कि दूसरे नंबर पे आप देख लें कि अगर 2-4 दोस्त मिल के फ़ोटो सेशन वगैरह अगर जैसे हम लोग करते हैं, तो वो तस्वीर जो है हम फ़ौरन सोशल मीडिया पे यानी कि अपलोड करते हैं। तो ये बेवकूफ़ी है हमारी, ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं, बार बार बता भी रहे हैं कि इस तरह ना करें। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, और जो इनका रूल है, जो इनका कानून है, उसके मुताबिक मेरे ख्याल में उनको चलना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्यों हम किसी की शॉप पे या हम किसी की बिज़नेस प्लेस पे जाके अगर 10-15 दोस्त एक साथ खड़े होकर अगर हम तस्वीरी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू बन रहा है। तो क्यों ना हम अपने मुल्क की या अपने कौम की और अपने एक मज़हब की और इन सारी चीज़ों की बदनामी का बाइस हमें नहीं बनना चाहिए। तो हमें एहतियात करना चाहिए आलम भाई इस चीज़ में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ख़ासकर सोशल मीडिया पे जो है ग्रुप तस्वीर इन दिनों में नहीं देना चाहिए, मतलब जब तक 5 बंदों से ज़्यादा मुलाकातों पे पाबंदी है। तो अच्छा, इसके अलावा एक और बात की तरफ भी आपकी तवज्जो दूँ ना, कि हम घरों में बैठ के खाने के दस्तरखानों पे भी खाने भी खाते हैं और तस्वीर भी बना के शेयर करते हैं। तो इसके बारे में भी आपकी क्या मतलब राय है कम्युनिटी वालों को कि वो मतलब इस, मुझे तो समझ एक नहीं आती आलम भाई के लोग यानी पता नहीं, हम भी उसी में शामिल हैं, ज़ाहिरी बात है हम भी उसी में ही शामिल हैं। पता नहीं क्या हम लोग अपने आप को शो करना चाहते हैं कि क्या मेरे दस्तरखान पे इतनी चीज़ें लगी हुई हैं या आज मैंने ये पका के खाया है। तो ये बहुत अफसोसनाक अमल हो रहा है और हम इस चीज़ को मजाक समझ रहे हैं और हम मुसलसल यानी कि ये हरकतें कर रहे हैं, जिससे आपको पता है, आप माशाल्लाह बड़े पुराने हो, बेहतर जानते हो कि हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को स्पेशली एजुकेट करने की, कि वो एजुकेट हो जाए और वो एक सिस्टम के तहत चले। तो मेरी यही गुजारिश है अपनी कम्युनिटी से कि वो प्लीज़ इस तरह की खुदारा वो ना करें हरकत, जिससे जो है बदनामी का हम बायस बने। अच्छा, ये मतलब जिस तरह हमें दीन में भी छोटे छोटे गुनाह जो हमें नज़र आते हुए भी हम करते हैं, लेकिन इसी तरह ये जो कोरोना है, ये शुरू में तो इसके कानून बने, लेकिन इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं हुए ना कि हर मुल्क में और सारी दुनिया में वो नए कानून है, तो उसकी सज़ा और जज़ा का जो था अमल वो थोड़ा सुस्त रहा। लेकिन क्या मतलब ये कानून अभी आइंदा वक्तों में फिर मतलब दूसरे जुर्मों की तरह इसमें कार्रवाई होगी आपके ख्याल में? क्यों नहीं। देखें अभी जैसे इनका जो आप अगर देख लें तो इन्होंने जो गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि अगर कोई बंदा टेस्ट करवाने से इनकार करता है उसको 30 लाख कोरियन वॉन जुर्माना होगा, जो तकरीबन US डॉलर में $2,600 का जुर्माना हो सकता है। और इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए या करंटीन का जो होगा, ये सारा मुआवजा से ख़ुद देना पड़ेगा। क्यों कि एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये है कि हमें इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए ना, देखिए ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के कानून और उस मुल्क के हाकुम की खैर ख्वाही और पासदारी करनी ज़रूरी है हमारे पर। तो आई थिंक मैं भी हमें थोड़ा सा अपने इस मुल्क में रहते हुए इनके कवानीन को फॉलो करना ज़रूरी है। इस्पेशली हम तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही एजुकेटेड कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारी हिम्मत है, ताकत है, हम लोगों को एजुकेटेड करते रहेंगे। अच्छा, अब कोरोना में ना
دوسری موسم بہار آنے والا ہے. تو مطلب یہ بھی عجیب ہے کہ پچھلے سال بھی جو مطلب بہار پھول دیکھنے کو دل کرتا ہے, ہاں باہر گھومنے پھرنے کو دل کرتا ہے, تو یہ ماسک کا استعمال کب تک آپ کے خیال میں یہ کس طرح ہوگا؟ ماسک جو ہے نا یہ چہرے پہ لگانا آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایک ضروری بھی ایک وہ سمجھا جا رہا ہے اپنا کورونا کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ آپ انجوائے کریں, آپ اسی طریقے سے ہی اپنی زندگی کو گزاریں جیسے پہلے گزار رہے تھے, لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ایک تو سوشل ڈسٹینس کا آ رہا ہے, سیکنڈ پوزیشن اس کی آ رہی ہے کہ اجتماعیت سے پرہیز. آپ جائیں اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, لیکن کوشش کریں کہ ایک گروپ کی شکل اختیار نہ کریں, جیسے دو دوست ایک ساتھ, 3 دوست 4 دوست, تصاویر بھی بنائیں, گھومیں پھریں بھی, لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی جو اجتماعیت کی جگہیں ہیں وہاں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو آئی تھنک انشاءاللہ ہماری قوم ایجوکیٹڈ ہے اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا ہمارے لیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے اور وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی غیر سنجیدگی نہیں دکھائی گئی, لیکن پھر بھی جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, لازم بات ہے کوئی دانستہ طور پر اور کوئی غیر دانستہ طور پر غلطی کر جاتے ہیں, جس سے نہ اس بندے کی اپنی مطلب نقصان ہو جاتا ہے بلکہ اس سے ملک کی بدنامی بھی ہو جاتی ہے. اور یہ کرونا کے جو قوانین ہے اس پہ من و عدم مطلب عمل شروع ہو چکا ہے. دوسرے ممالک کی جو لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں, اور کافی جگہوں پہ جو ہے گروپوں کی شکل میں وہ مطلب ہلڑ بازی اور اس طرح شور شراب کرتے ہوئے ان کے خلاف جرمانوں کی کارروائی, ان کے خلاف ڈپورٹیشن کی کارروائی. تو یہ ہمیں اس میں نا احتیاط کرنا بہت ضروری ہوگا. اور ایک بات آپ اور بھی کلیئر کر دیں کہ مطلب ابھی کوریا میں جس طرح ویکسین کا عمل شروع ہو چکا ہے, تو اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتا دیجئے سامعین کو کہ کیا پوزیشن ہے. ویکسین جو ہے وہ ویکسینیشن انہوں نے شروع کی ہے, عمر کے حساب سے انہوں نے اپنی ایک شروعات کی ہے, اور جتنے بھی کورین شہری ہیں یہاں پہ وہ کوشش یہی ہے ان کے اپنے ملک کے سب سے پہلے اپنے یعنی 60 سال پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ڈاؤن کرتے ہوئے 50 40 30 20 تک یعنی پھر نیچے لے کے آئیں گے. تو یہ ویکسینیشن جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے کوریا کی ایک یعنی جو دیکھا جا رہا ہے آگے مستقبل میں, اگر کسی بندے کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو وہ ٹریول نہیں کر سکتا کہیں پہ بھی, یعنی یہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے ہمارا. تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے عالم بھائی کوریا گورنمنٹ وزارت صحت کی طرف سے جو بھی انسٹرکشن ملتی ہے ہم نے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے, ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنی. اب دیکھیں شروع میں ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک کے کچھ لوگوں نے اس جو کورونا کے جو قوانین تھے ان کو توڑنے کی کوشش کی, اور ان کو دیکھیں ان کے اچھے اسٹیٹس تھے لیکن اس کے باوجود ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. تو ہم کیوں اس طرح کا کوئی عمل کریں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو, جس سے ہم خود بدنام ہوں. تو آئی تھنک میں بھی ہمیں احتیاط کرنی ضروری ہے, اور ویکسینیشن جیسے ہی اگر سسٹم چل جاتا ہے فارنرز کے لیے بھی, تو پاکستانی کمیونٹی کوریا اپنے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ان کو پورا ایجوکیٹڈ کرنے کی کوشش کرے گی, ان کو بتائے گی جو بھی تدابیر ہیں ہم اس پہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی, اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں فرائیڈے نائٹ وتھ پی سی کے. ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لائے ہیں اور آپ ہمیں سن سکیں گے مہینے میں 2 مرتبہ, دوسرے جمعے کو اور چوتھے جمعے کو. پروگرام کا نام ہے فرائیڈے نائٹ وتھ پی سی کے بتعاون سنگسو کمیونٹی FM نیٹورک 89.1. ہمارا پروگرام آپ لوگ براہ راست دوسرے جمعے کو رات 9 بجے سن سکیں گے, اور یہی پروگرام آپ جس دن اتوار کے دن 5 بجے دوبارہ سن سکیں گے. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے
معلومات انفارمیشن اور کوریا کی زندگی کے متعلق معلومات فراہم کر سکیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں ہر پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا اور اچھا سا پروگرام ارینج کریں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے مہمانوں کے ساتھ ہوگی گپ شپ، اور ان سے اور ان کے دوران قیام کوریا میں جو تجربات واقعات ہوئے اس سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا۔ حالات حاضرہ پہ بحث ہوگی، ڈسکشن ہوگی، مشورے، قانون سے آگاہی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ پروگرام ہوگا 2 حصوں میں۔ پہلے حصے میں ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن، خبریں وغیرہ نشر کریں گے، اور دوسرے حصے میں آپ لوگوں کے لیے لائیں گے لائٹ سا انٹرٹینمنٹ۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پاکستانی کمیونٹی کوریا کے سابقہ چیئرمین یاسین بلوچ بھی موجود ہے، اور ہمارے ساتھ سوشل ورکر سہیل ملک بھی موجود ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج جو ہے ان دونوں سے کچھ گپ شپ بھی لگایا جائے، کیونکہ یہ افتتاحی پروگرام ہے، کوئی خاص تیاری اس کے لیے نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام اچھا ہو جائے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا 89.1 سنگسو کمیونٹی FM پر۔ جی یاسین بھائی، آپ تھوڑا سا اپنے تاثرات ہی بیان کر لیں کہ آج آپ ریڈیو اسٹیشن آئے ہوئے ہیں، تو آپ کی کیا؟ علم بھائی، آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ آج سے 10 سال پرانی بات ہے کہ اس کی جتنی بھی ٹرانسلیشن ہوتی تھی، جسے بنیوک کہتے ہیں، وہ بندہ ناچیز کرتا تھا، اور الحمدللہ کافی اس کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے میں نے، اور اس پروگرام کو یعنی کہ آپ نے خود اس پروگرام میں حصہ لیا ہے، اور بڑا ایک اچھا یعنی کہ وہی پرانی یادیں تازہ ہوئی ہماری، اور ایک اچھا یعنی فیل ہو رہا ہے آج، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس نیٹ ورک سے ایک بہترین پیغام جو پورے کوریا میں انشاءاللہ پہنچے گا، تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنے اچھے دوستوں کو بلائیں جو مختلف یعنی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ہم بلائیں گے یا انوائٹ کریں گے انشاءاللہ، اور اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے۔ جی، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کرونا کے قوانین، اور آج کل جو ہاٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی غیر ملکی ہے وہ لازمی اپنا چیک اپ جو ہے کروائے، کرونا کا ٹیسٹ کروائے۔ اب حکومت امر کر رہی ہے کہ آپ لوگ آئیے اور ٹیسٹ کروائیے، پھر جو ہے حکومت آپ کے پاس آئے گی تو پھر آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اچھا ہے کہ اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے، اور جگہ جگہ پہ جو ڈسپینسریز ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں، یا حکومت نے ایسی جگہوں پہ ڈسپوزیبل ڈسپینسریاں بنائی ہیں جس میں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہم تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، ایک ملی نغمہ سنتے ہیں، آئیے سب انجوائے کرتے ہیں۔ جی سامعین، آپ لوگوں نے نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک خوبصورت حمد سن لی، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں محمد عالم کو فرائیڈے نائٹ ویت PCK بتاؤن سنگسو کمیونٹی FM 89.1 میگا ہارٹس پہ۔ ہم ہر مہینے کی دوسرے اور چوتھے جمعے پہ آپ لوگوں کے ساتھ براہ راست ہوں گے، اور جمعے کی دن پروگرام دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ پروگرام کا نام آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلو، فرائیڈے نائٹ ویت PCK۔ تو اس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے معلومات، قانون سے آگاہی، گپ شپ، اور اس کے علاوہ بہت سب کچھ۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے محترم یاسین بلوچ صاحب، ملک سہیل صاحب۔ تو میں یاسین بلوچ صاحب سے جو کورین امیگریشن کا ویب سائٹ ہے ہائی کوریا، اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات یہ شیئر کر لیں پاکستانیوں کے لیے، کہ اس ویب سائٹ سے عام
ایک پاکستانی کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی عالم بھائی بالکل ہی ایزی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں دعوت دی اس پروگرام میں, اور انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو بہترین سے بہترین معلومات دیں اور اس پروگرام کو اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں. تو بیسٹ آف لک, اور شکریہ ڈی جے کا بھی جو ہمارے اس وقت ماشاءاللہ پروگرام کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور زبردست طریقے سے ہم الحمدللہ پروگرام کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آر جے, تو یہ جو آپ نے کویسچن کیا تھا بالکل ہی ایزی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہائی کوریا کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپنی آئی ڈی بنانی ہے. وہاں پہ سائن اپ ہے, سائن اپ میں جا کے اپنی آئی ڈی بنائیں. آئی ڈی بھی بالکل ایزی بن سکتی ہے, کوئی مشکل نہیں. آئی ڈی میں یہ ہے کہ جیسے آپ کا نام ہے XYZ جو بھی نام ہوتا ہے, جیسے خالد ہو گیا, یاسین ہی سمجھ لیں, اپنا نام لکھ کے آگے آپ اپنی کوئی بھی ہندسہ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں, 8 9 2 1 2 3 کچھ بھی لگا لیں. اس کے بعد جو سیکنڈ آپشن ہے کہ سیکریٹ اس کا جو پاسورڈ ہے وہ کس طرح بنانا ہے, آپ سیم اپنا اسی طریقے سے نام لکھ لیں. ایک آدھا اس میں کوئی گنتی کا کوئی 1 2 3 لکھ لیں. اس کے ساتھ جو شافٹ بٹن دبا دیا, یا آپ نے @ اس میں ڈال دیا, یا _ لگا لیا. تو اس طرح کر کے وہ آئی ڈی آپ کی یعنی کہ ویریفائڈ کرے گی, آپ کے ای میل ایڈریس میں چلی جائے گی. ای میل میں جب آپ کی آئی ڈی جائے گی تو وہاں پہ کورین ورڈز میں لکھا ہوگا انجنگ, وہ انجنگ کرنا پڑے گا آپ کو. جیسے ہی آپ انجنگ کرو گے تو آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. اچھا, آئی ڈی جو ہے وہ آپ موبائل سے بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں سے آپ اس کو سائن ان کر کے اپنی جو بھی آپ کی یعنی کہ جو بھی آپ اس میں جو چیز تلاش کرنا چاہتے ہو وہ آپ نہیں کر سکتے اس میں. باقی آپ کو معلومات ملے گی, جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے, اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں مل سکتی موبائل سے. جیسے آپ نے ری انٹری لگوانی ہے, نہیں مل سکتی. اس کی وجہ یہ کہ اس کا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ یا لیپ ٹاپ پہ کھلے گا. یعنی کہ جو براؤزر آپ یوز کرو گے انٹرنیٹ کا, وہ انٹرنیٹ براؤزر سے ہوگا, یا پھر آپ کروم براؤزر بھی یوز کر سکتے ہیں. اس سے ایزیلی آپ کا کھل سکتا ہے, یہ آئی ڈی آپ کی کھل جائے گی اور آپ نے کارروائی کر سکتے. اس میں آئی ڈی جیسے آپ نے اپنی آن کرنے کے بعد آپ جب اس کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا نشان ملے گا جہاز کا, یعنی کہ آپ نے چیکک ہاگا جو ہوگا وہ لکھا ہوتا ہے اس پہ, وہ آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے. انٹر کرنے کے بعد وہاں پہ ایک سائٹ کھل جائے گی. اس سائٹ پہ آپ نے وہاں پہ ٹک مار کرنا ہے ری انٹری کے لیے. ری انٹری کی ٹک مار کرنے کے بعد 2 ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مسٹ آپ نے فل اپ کر کے ان کو آپ نے دوبارہ اپلوڈ کر کے اٹیچ فائل کرنا ہے ان کے ساتھ. نیکسٹ جو مرحلہ ہوگا اس میں اکثر اوقات دوستوں کا علم بھائی یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ ایگری کرنا ہوتا ہے, ٹک مار کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ ٹک مار نہیں کرتے. ٹک مار کرنا ضروری ہے, اگر ٹک مار نہیں کرتے تو وہ ویزا جو ہوتا ہے, ری انٹری جو ہوتی ہے وہ ریفیوز ہو جاتی ہے. تو زیادہ دوست یہاں پہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جب آپ نے فائل اٹیچ کر کے اس پہ اپلوڈ کر دی, پھر اس کے بعد نیکسٹ جو مرحلہ ہے وہ ٹرانزیکشن کا آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو آپ کی فیس ہے 24,600 وان سے لے کے 50,000 وان کے درمیان فیس ہوتی ہے, تو یہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہو. آپ کا اپنا بینک کارڈ ہونا ضروری ہے. اس بینک کارڈ سے آپ بالکل آرام ساتھ ایزی کے ساتھ, یعنی ایزی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ٹرانزیکشن آپ کر سکتے ہیں. شرط اس میں یہ ہے کہ موبائل فون جو سم کارڈ ہوگا وہ آپ کے اپنے نام پہ ہونا ضروری, تاکہ آپ کو بینکنگ میں, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے, وہ جو آپ کو کچھ کوڈز آتے ہیں بینک کی طرف سے
یا اس ویب سائٹ کی طرف سے، تو ان کو ان کوڈ کا ریسیو کرنا اپنے موبائل پہ ضروری ہے. یہ پرسنل یعنی کہ ایک چیز ہوتی ہے جو سیکریسی ہوتی ہے، تو بالکل ایزی ہے. باقی اگر کسی دوست کو بھی پریشانی ہو رہی ہو اس میں اپوائنٹمنٹ لینے میں یا ری انٹری لینے میں، تو انشاءاللہ وہ میرے سے معلومات لے سکتا ہے. انشاءاللہ میں اس کو فری آف کاسٹ یہ معلومات دینے کے لیے تیار ہوں، اور میں الحمدللہ کر رہا ہوں. تھینک یو. اچھا جی، بہت اہم معلومات آپ نے دیے. سامعین کو بتاتے چلے کہ اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں پرائڈ اے نائٹ وتھ کمیونٹی PCK، اور ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے مہینے کے ہر دوسرے اور چوتھے جمعے کو براہ راست، اور ہر دوسرے پہلے اور چوتھے اتوار کو آپ لوگ یہ دوبارہ سن سکیں گے پروگرام کو. تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت ملک سہیل صاحب بھی موجود ہے، جو ایک سماجی اور فلاحی شخصیت ہے، سوشل ورکر ہے، اور ہم ان سے بتاتے چلے کہ فیکٹری میں ہم کس طرح ایک پاکستانی ورکر کو فیکٹری میں کس طرح وقت گزارنا چاہیے کہ اس کے جانے کے بعد یا اس کی موجودگی میں فیکٹری کی مالک جو ہے وہ مزید پاکستانیوں کو ہائر کرے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا اپنا تجربہ بتا دیجئے گا. جی تھینک یو سر، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. فیکٹری ورکر کا میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی ہے، کیونکہ میں خود ابھی فیکٹری میں جاب کر رہا ہوں. اس سلسلے میں دوستوں سے، جو پاکستانی دوست کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، ان سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ کام ڈیوٹی ٹائم ہے اس کی پابندی کا خیال رکھیں، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں اس میں. اور دوسرا، فیکٹری میں جو صفائی کے ڈیز ہوتے ہیں یا ڈیوٹی شروع کرنے کی ٹائمنگ جو ہے اس کو پابندی سے اور صفائی کا خیال رکھیں کام کے دوران بھی، اور ڈیوٹی آف کرنے کے بعد بھی 10 منٹ جب جاب آف کرتے ہیں تو اس سے 10 منٹ پہلے صفائی اپنے آس پاس جو ڈیوٹی جہاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. باقی غیر ذمہ داری کوئی ایسی نہ کریں کہ جس سے پاکستانیوں کا امیج خراب ہو مالک فیکٹری کی نظر میں. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جی تھینک یو. بہت اچھی بات ہے آپ نے کی سہیل بھائی، کہ اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے آپ کو فیکٹری کا ذمہ دار سمجھے، صفائی میں اسی طرح حصہ لے جس طرح دوسرے، اور ہمارے جو کولیگس ہیں جو ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا رہے، تو مجھے یہ 100% یقین ہے کہ جب وہ ورکر اپنا ٹرم پورا کر کے واپس جائے گا تو اس کی جگہ پاکستانی ہی آئے گا. تو یہ بہت ہی اچھی باتیں کی آپ نے، اور آپ نے اپنے تجربے کا اظہار بھی کیا. اچھا یاسین بھائی، تھوڑا سا مزید بتاتے چلیں کہ جو ہائی کوریا کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ تو آپ نے ایک ID بنانے کا بولا جی، تو لیکن اس میں سے ہم ابھی جو مطلب ان کی جو سروسز ہے جی، اس سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے؟ مطلب ری انٹری ہے، یا اب ایسے لوگ ہیں جو ادھر پھنسے ہوئے اور وہ واپس نہیں جانا چاہتے لیکن جا نہیں سکتے، تو اس کی ایکسٹینشن ہے. جی. اور آپ ایک اندازہ لگاؤ کہ مطلب اب امیگریشن والے بھی یہی بار بار کوشش کر رہے ہیں نا کہ دفتروں میں آنا کم ہو جائے. بالکل بالکل. تو یہ سروس کا استعمال کس طرح کیا جائے گا؟ دیکھیں، جو لوگ اسپیشلی جو بزنس ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، جسے ہم ٹیمپریری ویزا ہے جو بزنس کا، جو 3 مہینے کا ویزا ہوتا ہے، جو دوست لے کے آ جاتے ہیں. اچھا، ایسے بھی دوست ہم نے دیکھیں جو پچھلے 1 سال سے یہاں کوریا میں مستقل اپنی ایکسٹینشن کر رہے ہیں، آٹو ایکسٹینشن مل رہی ہے. جی. امیگریشن کا مین جو اس وقت ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ زیادہ رش نہ ہو، یا خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا وائرس کے کوئی یعنی تشخیص ہو جاتی ہے، اگر تشخیص ہو گئی تو اس سے کیا ہوگا کہ پورا جو ادارہ ہے وہ لپیٹ میں آ سکتا ہے. اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جتنا بھی، اور میرے خیال میں جو کویسچن، سوال و جواب آپ سے امیگریشن آفیسر فیس ٹو فیس کرے گا، ایک تو اس چیز سے بھی بچت ہو رہی ہے، یعنی فیس ٹو فیس یعنی کویسچنز بھی نہیں ہو رہے. ان کی مین ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو اوریجنل صحیح معلومات دینی ہے.
تو اس کا طریقہ کار انہوں نے اپنا بتایا ہوا ہے. ایکسٹینشن کے لیے اس وقت آپ کا سیم اسی طرح ہی جو ان کا 200 ہے یعنی کہ ایگری کرنا ہے اس کو. اس کے علاوہ PCR ایک لگتا ہے اس میں جو کرونا ٹیسٹ کے لیے, وہ آپ نے اس پہ اٹیچ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کی ریزرویشن ہونی چاہیے ایئر لائن ٹکٹ کی, وہ آپ نے ان کو ڈیٹ کو اٹیچ کر کے ان کے ساتھ لگانا ہے. اور ساتھ وہ ایک ریزن یعنی آپ نے لکھنا ہے اس میں جو ریئل آپ کی سٹوری ہے, آپ نے وہی بات یعنی ان کو بتانی ہے. جیسے فرض کریں کہ میں کوریا آیا ہوں اور میرے ملک میں اس وقت فلائٹوں کا جو ہے مسئلہ ہے, پریشانی ہو رہی ہے, تو لہٰذا یہی. اور میں اپنے کمیونٹی کے دوستوں سے یہ گزارش بھی کروں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا کہ غلط بیانی نہ کریں. جو بھی چیز ہو اس کو ریئل اسٹوری کو یعنی آپ شو کر کے بتا دیں کہ یہ میرے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باقی بھی بہت سی اس میں معلوماتیں آتی ہیں, جیسے ایمبیسیز کی بھی معلومات اس میں سم ٹائم آ جاتی ہیں کہ ملکوں کے ویزوں کے بارے میں بھی ہائی کوریا میں آ جاتا ہے, فیسٹیولز کا آ جاتا ہے, اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو یعنی ہم لوگ اگر ہائی کوریا کو ٹچ نہیں کرتے تو ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت اچھی چیزیں یعنی گورنمنٹ آف کوریا کی اسپیشلی وزارت قانون اپلوڈ کرتی ہے. تو میرے خیال میں اس کا ویسے بھی سرچ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. وہاں پہ انگلش میں بھی ہے, کورین زبان میں بھی, مختلف زبانوں میں اس کا پیج کھلتا ہے. تو ہمیں ایزی زیادہ تر انگلش میں ہی لگتا ہے یا کورین. صحیح. مطلب یہ کہ اس وقت کوریا میں جتنی پاکستانی ہے 100% اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں. جی. اور سب کی پہنچ میں جو ہے وائی فائی انٹرنیٹ ہے. تو کوریا کا یا پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہو یا کوئی ویب سائٹ ہو, ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے. اب کام یہ ہے کہ بس میں خود کروں یا میں کسی کی ذمہ لگا دوں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنا چاہیے, اور اپنے پیدے کے لیے بھی, اور اگر کوئی ایسا دوست ہو جو استعمال سے قاصر ہو کسی وجہ سے, تو اس کی مدد کے لیے بھی ہم جو ہے وہ سروس استعمال کر سکتے ہیں. تو جس طرح آپ نے بتایا, واقعی ہائی کوریا منسٹری آف جسٹس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, اور اس میں وہ سب کچھ وہ شیئر کرتے ہیں جو کورین قوانین ہے. وقتاً فوقتاً اس میں تبدیلی ہوتی ہے, تو اس سے بھی ہائی کوریا کے ذریعے آگاہ کیا جا سکتا ہے. اس میں دوسری جو آپشنز ہے, دوسری ویب سائٹ ان سے منسلک ہے, تو سب کچھ آپ اپنے موبائل میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں کرنا چاہیے اس کا استعمال, اور ہمیں سیکھنا چاہیے 21ویں صدی کے ایک ایسے جدید ترین دور میں, اور پھر کوریا جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ بٹن دبائے اور آپ کا مطلوبہ سہولت آپ کے سامنے موبائل کی اسکرین پہ آ جائے. تو یہ بہت زیادہ تیز دور ہے, اور ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یہ ہماری مجبوری بھی ہے, یہ ہماری ضرورت بھی ہے. تو اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں فرائیڈے نائٹ وتھ PC کے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہے یاسین بلوچ صاحب, ملک سہیل صاحب, اور مظہر بھائی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے, لیکن وہ پردے کے پیچھے ہے. یہ پروگرام آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام لائیو ہم کریں گے ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو رات 9 بجے, اور چوتھے جمعے کو رات 9 بجے براہ راست ہوگا. اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ لوگ دوبارہ سن سکیں گے اتوار کے دن 5 بجے سے لے کے پروگرام کی اختتام کے وقت تک. تو یہ ٹرائل بیسس پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ 1-2 پروگرام ریڈیو کے ذریعے آپ لوگ سن سکیں. اس کے بعد ہم لائیو ود پروفیشنل طریقے سے اور انسٹرومنٹ سے پہلی مرتبہ کوریا میں پہلی مرتبہ یہ بھی بتاتا چلو کہ ہم باقاعدہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے اور جو انسٹرومنٹ ہے اور جو وسائل ہے اس سے پاکستانی کمیونٹی کوریا اپنے کوریا میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک اچھا پروگرام پیش کریں گے.
جس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے معلومات، خبریں، حالات حاضرہ پہ بحث، مہمانوں سے گفتگو، اور پروگرام کی آخری حصے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا انٹرٹینمنٹ کا ایک کارنر۔ تو یاد رکھیے گا ہر مہینے کی دوسرے جمعے کو اور چوتھے جمعے کو رات 9 بجے سنگسو کمیونٹی FM 89.1 پہ، اور پروگرام کا نام ہوگا فرائیڈے نائٹ وتھ PCK۔ تو یاسین صاحب آپ بھی کچھ بتائیں کہ ہم آئندہ اس پروگرام کو کس طرح بہتر کریں۔ جی، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور دوبارہ اپنے سامعین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کوریا کو الحمدللہ ایک بہترین اچھا ایک پلیٹ فارم ملا ہے، جو ہم اپنی آواز کو اپنے لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا کردار ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو ہم مزید اپ گریڈ کریں۔ تو آج کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ الحمدللہ ابھی تک تو زبردست طریقے سے جاری و ساری ہے، اور ہم کوشش یہی کریں کہ آئندہ، جیسے عالم بھائی نے بتایا ہے کہ ان دا فیوچر ہمارے پاس جو گیسٹ آئیں گے وہ مختلف یعنی کہ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، اس میں علماء کرام کو بھی دعوت دیں گے، اس میں ہم بیسٹ ورکرز کو بھی دعوت دیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہوگا، ہم ان کو انشاءاللہ یہاں پہ لے کے آئیں گے، ان کی باتیں بھی سنیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی معلومات سے ہماری کمیونٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فائدہ ہو۔ تو یہ ہماری کوشش ہوگی، اور میرے خیال میں ایک پاکستانی کمیونٹی کوریا کا یہ سیکنڈ اور بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور آئندہ مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو کیری آن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے کمیونٹی الحمدللہ اس میں یہ بھی عالم بھائی ایک اور چیز بھی ہم نے ایڈ کرتے ہوئے جانا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی یعنی کہ اسپیشلی لیبرز ورکرز کے جو مسائل ہوں گے ان پہ ہم بہت زیادہ تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بزنس مین طبقہ یا دوسرے جو فیلڈ میں ہیں جیسے شادی شدہ ہو گئے اور اسٹوڈنٹس ہوئے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہائی لائٹ کرنے کی۔ تو آئی تھنک ہوپ فلی یہ پروگرام انشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے لیے ایک فائدہ مند پروگرام ہوگا، اور ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے، چاہے وہ کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے ہو، وہ سارے کوریا میں مقیم پاکستانیوں کے لیے ہے، اور خصوصاً اس کی زیادہ تر جو سہولیات ہے یا زیادہ جو خدمت انسانیت ہے، وہ ہمارے اس طبقے کے لیے ہے جو مطلب ورکرز طبقہ ہے، جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اور جو ملک میں زر مبادلہ ذخائر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے، میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 90% انہی کے لیے تو ہم کر رہے ہیں، کام بھی ان کے لیے کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے سہولیات ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارموں پہ جا کے ان کو اس سے فائدہ لینے کے لیے راضی کرتے ہیں۔ تو کمیونٹی کا جو بنیاد ہے وہ ورکرز ہے، اور وہ طبقہ ہے جو فیکٹریوں میں اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اپنے آپ کو بالکل مطلب محنت کر رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں اور جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ہم یہ بات برملا کہہ سکتے ہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ساری جو محنت ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ہاں، ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے یہ سپورٹ چاہیے کہ بھائی آپ لوگ آئیے، سسٹم کا حصہ بنیں، سسٹم کا حصہ بن کے اپنے آپ کے اندر جو خصوصیات ہے یا جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے کریں، اور ہمیشہ کی طرح مطلب تنقید برائے تنقید نہ کرے لیکن تنقید برائے اصلاح کرے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ایک تو اصلاح بھی ہو جائے گی، اور کمیونٹی نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے، اس میں آ کے آپ ممبرز بنیں، آپ سسٹم کا حصہ بنیں، آپ عہدہ لے لیں،
آپ خدمت کریں اپنے آس پاس کی پاکستانیوں کی، انسانوں کی، تو اسی طرح یہ سسٹم جو ہے مضبوط ہوگا. اگر ہم حصہ بھی نہیں لیتے اور ہم تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے اور ہم صرف تنقید ہی تنقید کرتے جائیں گے تو اس طرح سے سسٹم نہیں چلیں گے. اور یہ بھی بتاتا چلو کہ اس میں مطلب کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، یہ والا جو سٹائل ہے یہ بھی نہیں ہے. اچھا کیوں؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، چلو میں اپنے ساتھ تو یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے آزو بازو میں، میرے آڑوس پڑوس میں ایسے بہت لوگ پیدا ہو سکتے ہیں جس کو ضرورت ہوگی مجھے. تو اگر میں ایک سسٹم میں جا رہا ہوں، میں تھوڑا بہت سیکھ رہا ہوں کہ میں نے اسپتال کس طرح جانا ہے، بات کس طرح کرنی ہے، پولیس اسٹیشن میں، لیبر کورٹ میں، دوسری جگہ میں نے کون سی سہولت جو کورین اداروں کی طرف سے مہیا ہے وہ میں کس طرح اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے استعمال کر سکوں. تو مجھے اگر اس کا پتہ چلتا ہے تو یہ اکیلے میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، میرے ساتھ کافی اور بھی بندوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اکثر سوشل میڈیا پہ مطلب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پوسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ تو تنقید ہی ہوتی ہے، گلا ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ سب کچھ سچ میں اس طرح ہے. کوریا میں ادارے موجود ہے، صحیح ہے، لیبر کے پیچھے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، ان کے قانونی ماہرین ہیں، وکلاء ہے، لیبر کورٹ ہے، دوسرے ہے. اگر ہم ان سے اپنے مسائل کے حل کا طریقہ سیکھ لیں تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بے شک صحیح ہے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے. تو اسی لا علمی کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کسی پلیٹ فارم کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ تھوڑا بہت خدمت نہیں کریں گے تو کس طرح یہ سسٹم چلے گا اور اعتراض پہ اعتراض بھی جاری رہے گا. تو میرا تو سب سے یہی مشورہ ہے کہ چاہے بہت نچلے لیول پہ ہو، لو لیول پہ ہو، جتنا بھی ہو، لیکن تھوڑا بہت سوشل ہونا جو ہے ضروری ہے. اپنے آپ سے تھوڑا نکلنا ہوگا. سہیل بھائی جی جی کیا خیال ہے آپ کی؟ بالکل سر، اسی طرح ہے کہ نہیں بات کر رہے ہیں کہ میں صرف اپنے لیے نہ سوچوں، جی جی بھائی میں نے ادھر ادھر بھی تو دیکھنا ہے، بالکل کسی کو جاب پہ بھی لگانا ہے، جی جی کسی کی تیمارداری بھی کرنی ہے. بالکل ایسا ہے کہ نہیں یاسین بھائی؟ بالکل بالکل. یا صرف میں نے اپنا ہی سوچنا ہے؟ نہیں، یہ بڑی اچھی سوچ ہے اور اس سوچ کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پردیس میں ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے ہمیں اس معاشرے کی اچھی چیزوں کو جو ہے نا وہ سیکھنا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمیں سیکھنے کی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. ہم بحیثیت پاکستانی دیکھیں، ہم کوشش کریں یہاں پہ ہم ایک اچھی اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم میں تھوڑی سی سم ٹائم نا اتفاقی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ برے وقت میں ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں. لیکن اس برے وقت کے آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تھوڑی سی تیاری کر لیں، جیسے حادثات ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کے ساتھ جاب کی پرابلم ہو جاتی ہے، جیسے پاکستان جانے میں میت کی ترسیل کا جو نظام ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے، تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ اس وقت بہت بڑی لگتی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری قوم ہمت کرتی ہے. اور پاکستانی کمیونٹی کوریا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین انشورنس پالیسی کا اعلان بھی کرے گی، جو ہماری نئی کیبنٹ آئے گی انشاءاللہ. اس کے یہ ذمہ ہوگا کہ وہ بہترین طریقے سے اس سسٹم کو آگے لے کے جائے. اور جیسے ہم نے انشورنس پالیسی پچھلے 1 سال سے جو ہماری چل رہی ہے، وہ الحمدللہ 500+ ورکرز جو ممبرز ہیں ہمارے، تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آنے والی جو انشورنس پالیسی ہے وہ اس کا بھی بہت جلد اعلان کیا جائے گا، اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو ہم اپنی کمیونٹی کے لیے ایک سود مند طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے فائدے کے لیے ہم کوشش کریں گے. باقی عالم بھائی دیکھیں، جس نے کام کرنا ہو گراؤنڈ ریئلٹی کا اس کو پتہ ہوتا ہے، اور بس ہماری بیڈ لک ہے، بد نصیبی ہے ہماری تھوڑی سی کہ ہم ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے سپورٹ نہیں کر پاتے. باقی اللہ مالک ہے، اللہ رب العزت نے کام لینا ہے. اللہ نے آج آپ کے ذمہ لگایا ہے، کل کوئی اور دوست آئے گا جس کے ذمہ یہ کام ہوگا. لیکن یہ ہے ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم
کوریا میں رہتے ہوئے سب سے پہلے کورین قوانین کی پاسداری کریں، اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ اپنے پاکستانیوں کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کی کوشش کریں. یہ ہماری جدوجہد ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. یہ ہماری دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے. میں نے جہاں تک نا اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی جتنے بھی کام ہیں یا اپنے سوسائٹی کو، معاشرے کو، یا گھر کو، یا رشتے کو، یا خاندان کو اگر متحد رکھنا ہے نا، جوڑ کے رکھنا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ بس 1.5 انچ نیچے ہو جائے. اتنی سی بات ہے کہ مطلب کسی کی تیز بات کو برداشت کر لینا. برداشت کا جو مادہ ہے نا وہ ان سب چیزوں کا چابی ہے. تو اگر ہم میں برداشت ہوگا تو میرا گھر، میری فیملی، میرا خاندان، میرا محلہ، میرا شہر وہ اتفاق سے رہ سکے گا. اسی طرح پردیس میں رہتے ہوئے ہم کوریا میں کتنے 13,000 سے بھی کم ہے. بالکل 13,000 پاکستانیوں میں سے جو فرنٹ لائن پہ ہے وہ 200 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، جو مختلف شہروں میں مطلب ہمارے محترم ساتھی ہیں جو آگے آ کے خدمت کرتے ہیں، چاہے جسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، جس بھی طبقہ فکر سے ہو، لیکن انہوں نے یہ 13,000 میں سے 200 کے قریب آئے ہیں اور وہ چل رہے. تو باقی جتنے ہم نہیں دیکھ رہے اسکرین پہ 12,000 اور 700-800 جی، وہ کون ہے، وہ لوگ کدھر ہے اور مطلب وہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ 200 کے 200 تو غلط نہیں ہو سکتے. اس میں سے کچھ غلط ہوں گے، کچھ اچھے ہوں گے. تو اچھوں کا ہاتھ پکڑ کے، ان کا دامن پکڑ کے، ان کے پیچھے لین بناؤ جی، تو ان کو پش کرو. تو اسی طرح جو ہے پھر کام ہوں گے. تو 12,000 700-800 تو بالکل آرام سے خاموش بنے، تماشائی بنے بیٹھے کہ اگر کوئی اچھا کرے گا تو میں نے بھی تنقید کرنی ہے، کسی نے برا کرنا ہے تو برے کی بھی تنقید کرنا ہے. تو میری یہ خواہش بھی ہے، میرا یہ مطلب ایک سوچ بھی ہے کہ جو ہمارے خاموش ساتھی ہے، جو میڈیا سے اوائڈ کرتے ہیں، فرنٹ پہ نہیں آتے، تو وہ کم از کم مطلب یہ جو کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو کھڑے ہو جائے. ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سہیل بھائی ان کو اپریشیٹ کرے، حوصلہ افزائی کرے. صحیح ہے. تو یہ 13,000 مطلب بہت زیادہ بھی نہیں ہے، بہت کم بھی نہیں ہے. جی، اگر اس میں آدھے سے بھی زیادہ فرنٹ والوں کے ساتھ ملے اور مطلب مل کے صدقے دل سے، خلوص نیت سے کچھ کرے، تو ہمارے لیے میت کا بھیجنا کیا مطلب بڑے سے بڑا سرجری، ہسپتال میں مریض، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جی، کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو مطلب معمولی بات ہے اور یہ تو سیکنڈوں میں ہوگا. اور الحمدللہ مطلب سسٹم تو چل رہا ہے، لیکن اس وقت پتہ چلتا ہے جب ضرورت آتی ہے. جی، پھر ان پہ زیادہ مطلب زور ہوتا ہے جو آس پاس ہوتے ہیں، جن کا دوست ہوتا ہے، جن کا رشتہ دار ہوتا ہے، ادھر ہی پر مطلب وہ آگ جہاں جلتی ہے وہاں درد محسوس ہوتی ہے نا. صحیح بات ہے. تو یہ مطلب کہ اگر ہم 1.5 انچ اپنے جو سوچ ہے اور اپنا جو فکر ہے اس سے اگر ہم پیچھے ہو جائیں اور میں کے بجائے ہم والے پالیسی پہ عمل کرے تو اسی میں تو ایک محلہ، ایک شہر جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو جائے گا. محبتیں بڑھے گی، اجتماعیت کو فروغ ملے گا، اجتماعیت کے کام ہوں گے. صحیح ہے. اب خدمت پہ تو لڑائی نہیں ہے بھائی کہ میں نے کرنا ہے تو تم نے نہیں کرنا. نہیں بھائی، آپ بھی آ جاؤ، کر لو، آپ بھی کر لو، ساتھ کر لو. پچھلے دنوں وہ محترمہ سفیر صاحبہ وہ آن لائن میٹنگ میں کہہ رہی تھی کہ گروپس کا زیادہ ہونا جو ہے یہ بری بات نہیں ہے. گروپس کا زیادہ ہونا جو ہے بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ گروپ آپس میں لڑے، وہ مسئلہ ہے. لڑائی نہ کریں، اپنے کاز پہ اپنے مطلب انہوں نے بھی ہر ایک نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. بالکل. تو اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ لڑائی نہیں بھائی، مل کے کرے. ہاں، کام تقسیم کرو، پارٹ تقسیم کرو کہ بھائی یہ کام آپ کا ہے تو آپ کر لو.
ہم اس میں آپ کی سپورٹ کریں گے. وہ کام ان کا ہے, اس کام میں ہم ان کو سپورٹ کریں. یہ کام اس کا ہے تو اس میں ہم اس کو سپورٹ کریں. تو اس سے یہ کیا ہوگا کہ اگر 4-5 گروپ بھی ہے تو 4-5 گنا کام بھی زیادہ ہوگا. جی صحیح ہے, کم توانائی پہ زیادہ کام ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں یاسین بھائی؟ بالکل اس کے بارے میں آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں. بالکل صحیح بات ہے کہ آپ نے جو شروعات کی تھی, جیسے اگر ہماری فکر اور سوچ تنقید برائے تنقید نہیں ہو, اصلاحی اگر تعمیری سوچ اگر ہماری ہو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, باتوں سے نہیں. ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ہم نے گراؤنڈ میں اترنا ہے اور کام کرنا ہے, اور الحمدللہ کر رہے ہیں. کوشش بھی ہماری یہی ہے. باقی بس یہ وقت کا بھی تقاضا ہے, اور یہ ہماری بیڈ لک بھی ہے کہ ہمارے کاروباری حضرات, ہمارے ورکر حضرات, ہمارے اسٹوڈنٹس, طالب علم, ہمارے فیملی اسٹیٹس پہ رہنے والے دوست جتنے بھی ہیں, یعنی ہم اپنی یک مشت جو ہے اپنی پاور کو یا اپنی طاقت کو یا اپنی اجتماعیت کو ابھی تک ہم شو نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں بہت سے نقصانات ہو رہے. آپ کو پتہ ہے عالم بھائی کہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ, یعنی ایسی تنظیمیں جو اپنی مدد آپ کام کر رہی ہیں ان کو سپورٹ ملتی ہے, بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے. لیکن ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم وہ سپورٹ نہ لے سکیں ان سے. ہم یہی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوریا میں سب سے زیادہ جو پیسے لگتے ہیں وہ ہے یعنی کہ دل کا دورہ پڑنا, جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں ہم لوگ. یہ دل کے دورہ پڑنے کے بعد جب بندہ ایڈمٹ ہوتا ہے ہاسپٹل میں, اس پہ جتنے اخراجات آتے ہیں وہ کروڑوں وانوں میں چلے جاتے ہیں. مثلا ایسے بھی ہوتا ہے 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ تک 7 کروڑ تک بھی چلے جاتے ہیں. تو ان کو منت سماجت کر کے مائنس کر کے اگر 2 کروڑ بھی ہم دے رہے ہیں تو وہ بھی نقصان ہے. لیکن یہ کہ پبلک دیتی ہے, دوست یار دیتے ہیں. اور میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے سامعین کو, اپنے دوستوں کو, اسپیشلی کمیونٹی والوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را جب کوئی دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو, یا کسی دوست کو اگر کوئی دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ کراتا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ یہ ہمارا دوست نہیں ہے, یہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے, یہ کسی دوسری کمیونٹی کا ہے, یعنی دوسرے پلیٹ فارم کا ہے. تو ان چیزوں سے گریز کر کے ہم نے سب سے پہلے اپنے اس پاکستانی بھائی کی زندگی کو سیو کرنے کی کوشش کریں. اور جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اخلاقی طور پہ آپ اس کی مدد کر لیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ڈونیشن کریں. اگر ڈونیشن نہیں کر سکتے, اس کی تیمارداری کر لیں, 1 گھنٹے کے لیے کر لیں, اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے جائیں. اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا, کم از کم جو وہاں پہ ہاسپٹل کا عملہ جو کورین زبان میں جب اس سے بات کرتا ہے اس کی ٹرانسلیشن کر لیں. کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالیں, تاکہ کمیونٹی کو اس چیز کا یعنی علم ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں پاکستانی الحمدللہ وہ ایک جگہ پہ, ایک پلیٹ فارم پہ. تو باقی انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک ہمارے پر رحم کرے گا. اور ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور مزید کوشش کریں گے کہ کمیونٹی کو ہم صحیح طریقے سے, اچھے طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں کوریا میں. اور الحمدللہ بہت سی جگہوں پہ کام بھی ہو رہا ہے. تو ود ڈاکومنٹس انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور اچھے طریقے سے کام کریں گے. جی بالکل ضرور. جی سہیل بھائی, آپ کا کیا مطلب نقطۂ نظر ہے کہ کس طرح کوریا میں مقیم جو پاکستانی ہے وہ مل کے کام کر سکے؟ جی سر, جیسا کہ یاسین بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ دوستوں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق پیار محبت سے پردیس میں رہنا چاہیے. جیسا کہ پردیس میں ہم ایک دوسرے کے مطلب بہن بھائی ہیں, یہاں پہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ دوست آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں.
اور پردیس میں مشکلات بھی آتی ہیں. یہ پردیس کا حصہ ہے. اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رابطہ کے ہوگا, مل جل کے رہیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کوئی تکلیف میں ہے, تاکہ اس کی تکلیف کو جلد از جلد مل جل کے حل کیا جائے. بالکل بالکل. جی سر. یہ ویسے نا آج پہلا دن ہے ہمارا, جی بالکل. پہلا پروگرام ہے, اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ کیمرے اور مائک کے سامنے نا بندہ تھوڑا سا نروس ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو پھر بھی آفرین ہے آپ پہ بھی سہیل بھائی, مجھ پہ بھی, آپ پہ بھی یاسین بلوچ صاحب, کہ ہم پچھلے اس پہ تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ بیٹھے ہوئے اور مسلسل ہم جو ہے دوستوں کو معلومات شیئر بھی کر رہے, ساتھ میں گپ شپ بھی لگا رہے ہیں. چونکہ یہ ہم پروفیشنل تو نہیں ہے جی, لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس, وہی والی بات آ گئی نا کہ جو کر رہے ان کے ساتھ جڑ جائے. بالکل. تو جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ایک دن ہم بھی پھر پروفیشنلی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو دوستوں کو اور سننے والوں کو بتاتا چلو کہ اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں فرائیڈے نائٹ وتھ پی سی کے, اور ہر ہفتے میں جو ہے نہیں بلکہ دوسرے ہفتے کو جمعے کے دن اور چوتھے جمعے کے دن ہم ہوں گے براہ راست, اور اتوار کے دن یہ پروگرام جو ہے 5 بجے آپ لوگ دوبارہ سن سکیں گے. اچھا یہ ہے کہ 10 سال 12 سال پہلے یہ جب اسمارٹ فون نہیں تھا اور یہی ریڈیو اسٹیشن جب بنایا گیا تھا تو اس وقت ریڈیو پہ لوگ سنا کرتے تھے اس کو, اور اس وقت فرمائش کے لیے فون بھی آتے تھے. تو 5 ممالک کے لوگ ہوتے تھے اور ہفتے کے ایک دن, پھر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ, اس طرح کر کے 2 گھنٹے وہ پروگرام کرتے تھے. لیکن اب جو ہے زمانہ بدل چکا ہے, ریڈیو کا وقت نہیں ہے, اسمارٹ فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح انہوں نے ٹیکنالوجی کو بھی چینج کیا, ریڈیو پہ بھی سن سکیں گے, اسمارٹ فون پہ بھی سن سکیں گے, اور ان کا جو دوسرا سیٹ اپ ہوگا وہ ہوگا لائیو. تو ریڈیو لائیو اسٹوڈیو. تو ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 پروگرام اسی طرح کر کے تیاری کر کے پھر مزید معلومات اور قوانین سے آگاہی, خبریں, اور اپنے لیے اچھے دوستوں کو منتخب کر کے کمیونٹی کا کچھ فائدہ کر سکے. پاکستانی کمیونٹی کوریا کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی نہ کسی ادارے سے, کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے کوریا میں مقیم اپنے پاکستانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ اہم کر سکے, معلومات دے سکے, ان کا بھلا کر سکے. تو اس پروگرام کو ہم بنائیں گے بہت ہی اچھا قیمتی پروگرام, اور اس میں پھر ہم جب لائیو جائیں گے تو اس وقت ہم براہ راست آپ لوگوں کے ساتھ کمنٹس کے ذریعے براہ راست بھی ہوں گے, آپ سے پوچھیں گے, آپ ہم سے پوچھیں گے, سوال جواب ہوگا, ہیلو ہائی ہوگا, اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, رائے مشورہ ہوگا. تو یہ اس پروگرام کا سلسلہ ہے, اور یہ جاری رہے گا ہر مہینے میں, ہفتے کی دوسرے جمعے کو اور چوتھے جمعے کو براہ راست, اور سنڈے کو آپ لوگ سنیں گے دوبارہ. تو کیا خیال ہے, ایک ملی نغمے کا کچھ ہو جائے گا کہ نہیں بندوبست؟ ہاں اگر ہو جائے تو کرا دو, تاکہ تھوڑا سا مائک والے بھی تھوڑا سا فریش ہو سکے. صحیح ہے. السلام علیکم, انیونگ ہاسیو اینڈ ہیلو ایوری ون. میں ہوں آپ کا آر جے مظہر بشیر, اور میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک برانڈ نیو پروگرام جس کا نام ہے گانا بجانا. اور آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں 89.1 SCN FM. آپ مجھے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں میرے FPA فیس بک اکاؤنٹ پر, میسنجر پر, اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پر. تو یہ پروگرام جو ہے آپ ہر فرائیڈے نہیں بلکہ یہ پروگرام آپ مہینے میں 2 بار جمعے کے دن دیکھ سکیں گے, لائیو سن سکیں گے لائیو, اور 9 بجے. اس کے علاوہ یہ دوبارہ سے آپ اس کو سن سکیں گے سنڈے کو 5 بجے, اور مہینے میں 2 بار نشر کیا جائے گا یہ ریڈیو پر,
آپ سن سکیں گے مجھے، اور آپ مجھے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا فیس بک اکاؤنٹ پر میرے، اور میں آپ کے لیے یہاں پہ آپ کی ریکویسٹ جو ہے وہ پلے کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ مجھے اپنے میسیجز بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ نے کسی کے نام پیغام دینا ہے تو آپ مجھے وہ پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا یہ ریکویسٹ میں آپ کے لیے یہاں پہ پلے کروں گا، تو آج کی سب سے پہلی جو ریکویسٹ ہے وہ میرے پاس ہے دبئی سے، اور جی تو موعد آپ کی ریکویسٹ میں پلے کرنے جا رہا ہوں کدیتے ہس بولوے بائی عاطف اسلم۔ انجوائے۔ تو ہاؤ واز دا سانگ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سانگ پسند آیا ہوگا، بائی عاطف اسلم، کدیتے ہس بول وے۔ اور آپ سن رہے ہیں 89.1 SCN FM، اور میں ہوں آپ کا RJ مظہر بشیر۔ آپ مجھے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں میرے FB اکاؤنٹ پر، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی یو کین فالو می مظہر بشیر۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ریکویسٹ ہے وہ میرے پاس ہے یہاں سے، یہ بھی انفیکٹ دبئی سے ہے، شہزاد نے ریکویسٹ کی ہے مجھے سجاد علی کے سانگ لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دل کیوں نہیں لگا۔ لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں، یہ ریکویسٹ تھی شہزاد کی فرام دبئی، اور what a beautiful song and what a singer سجاد علی he is. I mean he is a real legend of Pakistan۔ اور اب میں آپ کو لے چلوں گا blast to the past۔ جنون آپ لوگ لازمی جو 90s بورن یا 80s بورن ہیں، لیٹ 80s بورن ہیں، وہ ڈیفینیٹلی جنون کو ڈیفینیٹلی جانتے ہوں گے۔ علی عظمت، سلمان احمد اور برائن، what a rock band that was، اور we grew up with them، اور آئی تھنک کوئی بھی ایسا کانسرٹ ان کا نہیں ہوتا تھا جو ہم نے اٹینڈ نہ کیا ہو۔ تو یہ ریکویسٹ ہے ہمارے پاس، یاسین بھائی ہیں ہمارے یہاں پر، یہ انہوں نے ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہے کھوئی کھوئی آنکھیں۔ سو I'll play this song for یاسین بھائی، enjoy the song۔ Wow, what a song and what a band Junoon it was. Ali Azmat with his rocking voice and Salman Ahmed with his brilliance with the guitar. اور نیکسٹ سانگ سنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اپنا پروگرام دیکھ رہے ہیں گانا بجانا آن 89.1 SCN FM، اور میں ہوں آپ کا RJ مظہر بشیر۔ ایز اے سیڈ بیفور کہ آپ مجھے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ پر اور انسٹاگرام پر، جو میں آپ کو پلے کروں گا آپ کے لیے ہر فرائیڈے۔ ان فیکٹ مہینے میں 2 بار جو فرائیڈے ہوں گے، 2nd اور 4th فرائیڈے کو ہمارا لائیو پروگرام ہوگا۔ اس کے علاوہ سنڈیز کو جو ہے آپ ہمارا پروگرام دوبارہ سے سن سکیں گے 5 بجے، اور فرائیڈے کو 9 o'clock۔ نیکسٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس ریکویسٹ ہے، I'll see what it is۔ چودھری شوکت علی ہمیں لکھتے ہیں، ہمیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کھیونگجو سے ضروری تھا بائی راحت فتح علی خان۔ تو شوکت علی صاحب، دس از فار یو، انجوائے اینڈ ہیو فن، اپنا خیال رکھیں۔ I'll play this song for you۔ So how was the song? I hope کہ چودھری شوکت علی you had fun, you enjoyed the song, and you're listening to Gana Bajana on 89.1 SCN FM۔ اور میں ہوں آپ کا RJ مظہر بشیر، میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ پروگرام۔ آپ یہ پروگرام مہینے میں 2 بار آلٹرنیٹ فرائیڈیز 9 بجے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ سنڈیز کو 5 بجے یہ دوبارہ سے پلے کیا جائے گا۔ تو آپ اگر مس کر دیں اس کو فرائیڈے کو لائیو، تو آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں۔ اور آپ کی طرف جو ہے آپ مجھے اپنی جو ریکویسٹ جو ہے وہ مجھے فیس بک پر اور انسٹاگرام پر سینڈ کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ ریکویسٹ کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارے پاس جو نئی نیکسٹ ریکویسٹ ہے وہ ہے ہمارے ریاض مسٹر لی کامران اور ریاض بھائی, انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے ماہی, اور اٹس اے خواب فرام ہی سینگ بائی شفا اللہ خان روبڑی آئی تھنک. لیٹس سی ہاؤز دا سانگ, اور انجوائے کریں گے یہ سانگ. لیٹس پلے دا سانگ. So that was Mahi from Shafaullah Khan Rodi, and it was a request from Riaz by Mr. E. Kamran. It was a good song and I hope you liked it. You are listening to your favorite program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM, اور میں ہوں آپ کا RJ مظہر بشیر. آپ مجھے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں میرے FB اکاؤنٹ پر, اور اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور let's see what we have next. Next ہمیں ریکویسٹ کی ہے یہاں پر ہمارے پاس طارق خان سونگسو سے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں دل دھڑکنے کا سبب. It's a غزل and sung by Noor Jahan. It's a beautiful song, غزل in fact. So I'm gonna play this غزل for you and I hope کہ آپ ٹھیک ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. Enjoy this song. دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا. Okay, that was Dil Dhadakne Ka Sabab by Noor Jahan, and it was a request by Mr. Tariq Khan, اور I hope کہ آپ نے ریکویسٹ اپنی سنی ہوگی, پسند کیا ہوگا. You are listening your favorite program called Gana Bajana, and this is your RJ Mazhar Bashir, and you are listening me on 89.1 SCN FM, and you can catch me on every alternate Friday on 9 o'clock and Sundays on 5 o'clock. اور let's see what we have next. اب ہمارے پاس جو ہمارے پاس ریکویسٹ ہے that is دور, اور یہ ریکویسٹ ہمیں کی ہے مسٹر عالم خان نے, اور یہ گانا ہے بائی اسٹنگز. that is one of my favorite song too. So عالم خان, I hope کہ you are fine and having fun, اور آپ اچھا دن گزار رہے ہوں گے, آپ کا دن بھی اچھا ہوگا, اور I hope کہ rest of your week is also going to be blast. اور this is a song for you and let's enjoy. So that was Dur. It was a great song, and that was sung by Stings. You are listening your program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM, اور میں ہوں آپ کا RJ مظہر بشیر. آپ مجھے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ پر, اور اس کے علاوہ انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. اور یہ سانگس کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہے گا. اب نیکسٹ پروگرام what we have next, let's see. Okay, that is a song called Ravi by Sajjad Ali, اور یہ ریکویسٹ ہمیں کی ہے پگبو چونگنیو جنگ سے عامر شیخ صاحب نے. عامر شیخ, I hope you are doing fine. Let's go to the song. Okay. Okay, and this is the last request for today. And ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ فرائیڈے کو, اور you can send me your request as I said before on my Facebook account and on my Instagram. اور this is your favorite program called Gana Bajana on 89.1 SCN FM. And till then, see you guys. Ciao, bye, assalamu alaikum. اپنا خیال رکھیے گا. Bye, take care.